اس شام حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ گاؤں کے کچے راستوں پر دھول اڑتی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ آج تاؤ جی کے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ روشنیاں اتنی زیادہ تھیں کہ دور دراز کے کھیتوں سے بھی حویلی کسی چراغاں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وجہ بڑی معتبر تھی، تائی جی کا لاڈلا بیٹا اسد پورے 7 سال بعد لندن سے ڈاکٹری کی اعلیٰ ڈگری لے کر واپس لوٹ رہا تھا۔ تائی جی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ہر آنے جانے والے کو فخر سے بتاتی تھی کہ ان کا بیٹا اب ڈاکٹر اسد بن چکا ہے، اور انگریز بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے سدا لوگ تائی کی باتوں پر حیران ہو رہے تھے اور ان کی خوشی میں سب خوش بھی تھے۔ ہمارے گاؤں سے کوئی لڑکا پہلی بار ملک سے باہر پڑھنے گیا تھا اور اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر لوٹ رہا تھا۔ میں اس سارے شور شرابے سے دور حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس چھوٹے سے کچے کمرے کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا جو برسوں سے میرا ٹھکانہ تھا۔ میرے والد جو تاؤ جی کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے انتقال کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ تاؤ جی نے مجھے اپنے گھر تو رکھ لیا، لیکن ایک بھتیجے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسے بوجھ کے طور پر جسے وہ اتارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے شہر کے بڑے اسکولوں کے بجائے گاؤں کے ایک خستہ حال سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں بس اتنا پڑھ لوں کہ ان کے مزروں کا حساب کتاب رکھ سکوں۔ کچھ لوگوں کے منہ بند کرنے کو مجھے اسکول میں ڈالا تاکہ سب ان کی واہ واہ کریں کہ وہ اپنے یتیم بھتیجے کو پڑھا رہے ہیں۔ تائی جی اکثر مہمانوں کے ساتھ کہتی، بیچارہ احمد اس کے نصیب میں کہاں بڑھے اسکول، بس یہ سرکاری اسکول میں دھکے کھا لے، یہی اس کے لیے بہت ہے۔ ہمارا اسد تو بنا ہی بڑے کاموں کے لیے ہے۔ ان کی باتیں زہریلے تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو جاتی تھیں، لیکن میں خاموش رہتا تھا۔ میرا بچپن اسد کے پرانے کپڑے پہننے اور اس کے چھوٹے ہوئے کھلونے سے کھیلنے میں گزارا تھا۔ جب اسد لندن گیا تو پورے گاؤں میں دیگیں بانٹی گئیں، لیکن اسی دن مجھے تائی جی نے بھینسوں کے باڑے کی صفائی پر لگا دیا تھا تاکہ میری وجہ سے اسد کی روانگی میں کوئی نحوست نہ آئے۔ مگر ان سب کے بیچ میرے پاس میرا قیمتی خزانہ تھا، وہ تھیں میری کتابیں۔ میں دن بھر گھر کے کام کاج کرتا، مال مویشیوں کو چارہ ڈالتا اور تاؤ جی کی ڈانٹ کھاتا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں ایک پرانی لالٹین جلا کر بیٹھ جاتا۔ تائی جی اکثر آ کر بجلی کا بل بچانے کے بہانے لائٹ بند کروا دیتی، اس لیے میں نے خاموشی سے موم بتیاں جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ میں رات بھر جاگتا، تاریخ، فلسفہ اور قانون کی کتابیں پڑھتا۔ میرے پاس اسد کی طرح ٹیوشن نہیں تھی، نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت، لیکن میرے اندر ایک آگ تھی جو مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا قسمت صرف تعلیم سے بدلتی ہے۔ میں پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا، ہمیشہ اول آتا تھا، مگر میں نے کبھی تائی اور تاؤ کو اس بات کی بھینک نہیں لگنے دی، کیونکہ میں جانتا تھا اگر انہیں بھنک بھی لگ گئی تو مجھے اسکول سے نکال دیں گے، کیونکہ وہ کبھی میری ترقی اور واہ واہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ میں سرکاری اسکول میں پڑھتا ہوں، اسد مہنگے سے مہنگے اسکول کالج میں پڑھتا ہے۔ ان کے نزدیک تعلیم کا معیار بس سرکاری اور پرائیویٹ تک محدود تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا سرکاری اسکولوں سے پڑھ لکھ کر بھی لوگ اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ میرے اسکول کے پرنسپل، جن کا نام اشفاق احمد تھا اور مجھے بہت پسند کرتے تھے، وہ ہمیشہ پڑھائی میں میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ جب میرا اسکول مکمل ہوا، پرنسپل صاحب نے مجھے کتابیں لا کر دی اور مجھے فارم لا کر دیا اور کہا کہ تم بہت قابل بچے ہو، تم پرائیویٹ امتحانات دو۔ پرنسپل صاحب جانتے تھے کہ میرے تاؤ جی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں ان کے بیٹے سے آگے بڑھوں، لیکن پرنسپل صاحب ایک بہت نیک ہمدرد انسان تھے۔ یتیموں کے لیے ان کے دل میں بہت جگہ ہوتی تھی۔ وہ صرف میری نہیں بلکہ اسکول کے تمام غریب بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، انہیں خود ٹیوشن پڑھاتے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب پڑھ لکھ کر کسی مقام کو پہنچ جائیں۔ میں نے دن رات محنت کی، جب جب کمزور پڑتا تھا پرنسپل صاحب مجھے ہمت دلاتے تھے۔ میں نے پرائیویٹ امتحانات دے کر کالج پاس کر لیا تو پرنسپل صاحب میرے لیے کتابیں لے آئے اور انہوں نے مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کروانی شروع کر دی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں مقابلے کا امتحان پاس کر پاؤں گا، مگر پرنسپل صاحب کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ اصل میں تاؤ جی سے پرنسپل صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ملازم کی ضرورت ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے اس لڑکے کو میرے پاس بھیج دیا کرو، میرے کام کر دے۔ تاؤ جی یہ سن کر بہت خوشی ہوئے تھے، وہ تو یہی چاہتے تھے میں نوکروں والی زندگی جیون، اس لیے مجھے پرنسپل صاحب کے پاس بھتیجے تھے۔ لیکن اس مختصر وقت میں پرنسپل صاحب مجھے امتحانات کی تیاری کرواتے تھے۔ میں بھی پوری توجہ سے ان کی ایک ایک بات ذہن نشین کر لیا کرتا تھا تاکہ تھوڑے وقت میں بہت کچھ سیکھ لو۔ میں کبھی اسد سے حسد نہیں کرتا تھا، میں ہمیشہ اس کی عزت کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑا تھا، لیکن وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی تھا۔ وہ مجھ سے بڑا تھا، ہاں
وہ مجھ سے بڑا تھا لیکن وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی تھا، بات بات پر مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا، میرا مذاق اڑاتا تھا، اپنے دوستوں کے سامنے مجھ پر طنز کرتا تھا، اس کے دوست بھی مجھ پر ہنستے تھے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ تاؤ چاہے جیسی بھی تھی لیکن ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اسد تاؤ اور تائی کا اکلوتا بیٹا تھا اور تاؤ جان کی اس میں جان بستی تھی۔ اگر میں اسد کو کچھ کہہ دیتا تو تاؤ جی مجھے گھر سے نکال دیتے۔ اور آج تو جان کے چہرے کی چمک ہی الگ تھی کیونکہ ان کا بیٹا کامیاب ہو کر واپس لوٹ رہا تھا۔ آج جب اسد نے واپس آنے کا کہا تو تاؤ جی نے اس کی مکمل بات نہیں سنی، بس جشن کی تیاری کرنے لگے کہ بیٹا ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے۔ پارٹی میں تاؤ جی نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں مہمانوں کے سامنے نہ آؤں۔ دیکھو احمد، آج معزز لوگ آ رہے ہیں، تم اپنی یہ میلی کچیلی حالت لے کر سامنے مت آنا، کہیں اسد کی سب کی نہ ہو۔ میں نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ باہر سے بلند ہوتی کہکہوں کی آوازیں مجھے بتا رہی تھی کہ جشن شروع ہو چکا ہے۔ تائی جی اسٹیج پر بیٹھی ہر ایک کو اسد کے وہ خط دکھا رہی تھی جو اس نے لندن سے بھیجے تھے یا جو شاید تائی جی نے خود بنوائے تھے۔ وقت گزرتا گیا، رات گہری ہوتی گئی لیکن اسد کی گاڑی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ مہمان بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، تاؤ جی بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہے تھے اور تائی جی کا چہرہ پریشانی اور فخر کے ملے جلے جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچانک گاؤں کے بڑے گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی اور ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی جس کے آگے سرکاری جھنڈا لہرایا ہوا تھا حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ تائی جی تو دیوانہ وار گیٹ کی طرف بھاگیں، میرا بیٹا آ گیا، میرا ڈاکٹر بیٹا آ گیا۔ گاڑی کے رکتے ہی ایک سناٹا چھا گیا۔ تائی جی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پھولوں کا ہار درست کیا اور استقبال کے لیے بالکل تیار کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر عقبی دروازہ کھولا اور جیسے ہی میں باہر نکلا تائی جی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں وہ احمد نہیں تھا جسے تائی جی نے اسد کی سبکی ہونے کے ڈر سے باہر بھیج دیا تھا، بلکہ وہ احمد تھا جس کے کندھوں پر اس وقت ایک اعلیٰ سرکاری عہدے کا وقار تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے چھپ کر سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا اور اللہ کے فضل سے میں نے پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ میری تعیناتی کا آرڈر اسی دن آیا تھا اور اتفاق سے میری پہلی پوسٹنگ اسی ضلع میں بطور اسسٹنٹ کمشنر ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی کامیابی کا اعلان خاموشی سے کروں گا، لیکن پروٹوکول کی مجبوری اور حالات نے مجھے اس وقت وہاں لا کھڑا کیا جہاں تائی جی اپنی جھوٹی انا کی نمائش کر رہی تھی۔ تائی جی کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ احمد تم؟ یہ گاڑی؟ یہ پولیس والے؟ وہ سوال پر سوال پوچھ رہی تھی، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ تاؤ جی جو پیچھے کھڑے تھے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے خاموشی سے آگے بڑھ کر تاؤ جی کو پاؤں چھوئے لیکن انہوں نے پیچھے ہٹ کر مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا، تاؤ جی آپ کا وہ بھتیجا آ گیا ہے جس نے سرکاری اسکول کے ٹاٹ پر بیٹھ کر خواب دیکھے تھے۔ آج میں اس ضلع کا چارج سنبھالنے آیا ہوں۔ میرے اپنے سگے رشتوں کو سانپ سونپ گیا تھا، مگر جو انسان اس وقت سب سے زیادہ خوش اور مطمئن تھے وہ میرے پرنسپل صاحب تھے۔ انہوں نے ہی مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے دعائیں لی کیونکہ میری کامیابی میں ان کا ہی ہاتھ تھا۔ اسی لمحے ایک اور پرانی سی ٹیکسی حویلی کے باہر رکی اور اس میں سے اسد اترا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور ہاتھ میں کوئی ڈگری نہیں بلکہ صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ وہ لندن میں اپنی عیاشیوں کی وجہ سے فیل ہو چکا تھا اور اسے وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک چور کی طرح گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے سامنے مجھے ایک بڑے افسر کے روپ میں دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں رک گیا، اس کی نظریں مجھ سے ملنے کے قابل نہیں تھیں۔ تائی جی کے وہ قصے، وہ فخر اور وہ غرور لمحوں میں راکھ ہو گئے۔ وہ لوگ جو ابھی تک اسد کی جھوٹی کامیابی کے قصیدے پڑھ رہے تھے اب میری طرف لپکنے لگے۔ ماشاءاللہ احمد بیٹا، ہمیں تو پتہ تھا تم ایک دن نام روشن کرو گے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک مجھے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ میں نے مسکرا کر سب کو دیکھا لیکن میرا دل افسردہ تھا۔ مجھے وہ راتیں یاد آئیں جب میں بھوک کی شدت میں بھی کتابوں سے دل لگائے رکھتا تھا تاکہ ایک دن کسی قابل بن جاؤں۔ میں نے اسد کی طرف قدم بڑھائے، وہ ڈرا ہوا تھا کہ شاید میں اب اس سے بدلہ لوں گا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اسد، علم کسی کی میراث نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے۔ کاش تم نے ان پیسوں کی قدر کی ہوتی جو تاؤ جی نے تمہاری تعلیم پر لگائے۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تائی جی جو تھوڑی دیر پہلے آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اب زمین پر بیٹھ زاروں قطار رو رہی تھیں، لیکن یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ شرمندگی کا بوجھ تھا۔ ان کے سپنے ٹوٹ چکے تھے جو انہوں نے 7 سال سے دیکھے تھے۔ تاؤ جی مہمانوں کے سامنے شرمندہ تھے۔ تب اسد نے کہا، آپ نے میری پوری بات سنی ہی نہیں کہ میں کیوں واپس آ رہا ہوں۔
آپ کو بس جشن کی جلدی تھی، اب منائے جشن۔ اسد کا انداز حقارت بھرا تھا، ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے والدین سے بات کر رہا ہے یا باہر سے پڑھ کر لکھ کر آیا ہے۔ خیر، جیسا بیج تائی اور تاؤ جی نے بویا تھا اب ویسا ہی فصل انہیں کاٹنا تھا۔ میں نے اسی رات فیصلہ کیا کہ میں حویلی میں نہیں رہوں گا، میرا اپنا مقام اب میری محنت سے طے ہونا تھا۔ میں نے سرکاری ریسٹ ہاؤس جانے کا حکم دیا، لیکن جاتے جاتے تاؤ جی سے کہا، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن یاد رکھیے گا انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا اس کے اسکول سے نہیں، اس کی نیت اور اس کی جنون سے ہوتی ہے۔ حویلی کی وہ روشنیاں جو اسد کے لیے جلائی گئی تھیں اب مدھم پڑ چکی تھیں، لیکن گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اگر ایک یتیم بچہ سرکاری اسکول سے پڑھ کر اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو ان دیکھ سکتے ہیں۔ میں جب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو پیچھے مڑ کر اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھا جہاں سے میری جیت کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہ کمرہ اب بھی اندھیرے میں تھا، لیکن وہاں سے نکلا ہوا ایک چراغ اب پورے ضلع کو روشن کرنے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور کرے، اور آج ویسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے میری لاج رکھ لی۔